العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الأمة من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذه الكلمات كلمات معجزة لا يقولها إلا نبي. فإنني أنا في رد هذه تحفة الندبة أقدم تحفة الندبة مرة ثانية منا، وهذه التحفة هي التحفة اللائقة والتحفة الأمينة والتحفة المخلصة والتحفة الكريمة. میں اردو میں تھوڑا سا آپ سے عرض کر دوں معذرت کے ساتھ کہ میں نے آپ کا وقت لیا بلکہ آپ کا امتحان لیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ جلسہ جس میں اتنے مختلف قسم کے مؤثر عناصر اور ایسی عظیم شخصیتیں اور مختلف عالم اسلامی کے نمائندے شریک میں ہیں، یہ بر وقت بھی ہو رہا ہے اور بر موقع بھی ہو رہا ہے. بر وقت ہونے کا تو میں نے بیان کیا کہ حقیقت میں سب سے بڑا خطرہ دین کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ دعویٰ نبوت ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ معجزانہ الفاظ جو ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے: انتحال المبطلین وتحریف الغالین وتعویل الجاہلین. بالکل معجزانہ الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ہمیشہ بچائے من انتحال المبطلین، اہل باطل کے دعوے سے کہ ہم نبی ہیں، ہم مہدی ہیں، ہم مبعوث ہیں، اور انتحال المبطلین وتعویل الجاہلین، اور جاہلوں کی تعویل سے، اور تحریف الغالین اور غلو پسندوں کی تحریف سے. یہ الفاظ نبی کے سوا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. نہ کوئی بڑے سے بڑا مورخ کہہ سکتا ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا دین کا مبصر کہہ سکتا ہے. یہی پوری مذاہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہی فتنے پیش آئے ہیں اور یہی آزمائشیں پیش آئی ہیں تمام مذاہب کو کہ یا تو انتحال المبطلین ہے کہ اہل باطل نے دعویٰ کیا ہم نبی ہیں، ہم مبعوث ہیں، ہم خدا کی طرف سے مامور ہیں، اور یا پھر وہ جاہلوں کی تعویل اور یا غلو پسندوں کی تحریف. اور پھر میں نے اس موقع پر علامہ اقبال کا ایک مقولہ سنایا جو حیرت ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے کیسے نکلا. یہ تو بڑے سے بڑے متکلم اسلام کے زبان سے نکلنے والی چیز تھی. کوئی ہے کہ امام ابو الحسن اشعری کہتے، ابو منصور ماتریدی کہتے، اور ایسے ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے، حافظ ابن قیم کہتے، تو کوئی تعجب نہیں تھا. انہوں نے کہا دین کا بقا، دین کا اپنی شکل پر قائم رہنا، دین و شریعت کا باقی رہنا، یہ کتاب و سنت کے ساتھ مربوط ہے. چل عقیدہ نہیں تو امت باقی نہیں رہے گی، دین تو باقی رہے گا. کتاب و سنت میں کوئی تعریف اب نہیں ہو سکتی. کتاب و سنت ازلی ہے اور دائمی ہے، لیکن خطرہ جو کچھ ہے وہ امت کے لیے خطرہ ہے. دین کے لیے، دین اسلام کے لیے کوئی خطرہ باقی نہیں ہے. کتنا بڑا کتب خانہ، یہ کتب خانہ دیکھ لیجئے، 1,20,000 کتابیں اس عمارت میں ہیں. اور پھر یہ ممالک عربیہ کیا کہنا، دمشق کے کتب خانے ظاہریہ کا کیا کہنا، اور پھر استنبول کے اسلامی کتب خانوں کیا کہنا. تو جہاں تک دین کے اپنی اصلی شکل باقی رہنے کا سوال ہے اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے کتاب و سنت محفوظ ہے، کوئی تعویل نہیں، تحریف نہیں. کتاب اللہ میں آج تک نہ تحریف ہوئی نہ ہو سکتی ہے، اور نہ اس کی کامیابی کوئی اندیشہ ہے. اور اسی طریقے سے نجات دہندہ اور رہنما امت کی حیثیت سے باقی رہنا مربوط ہے، وابستہ ہے، بلکہ مشروط ہے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ. اگر ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے تو پھر یہ امت اپنی اصلی شکل موجود، اپنی عالمیت کے ساتھ، اپنی آفاقیت کے ساتھ، اور اپنے دوام کے ساتھ، اور اپنے تحفظ کے ساتھ، اور اپنے پیغام کے ساتھ یہ امت موجود. لیکن ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہے خدا نخواستہ، تو پھر جگہ جگہ مدعی نبوت کھڑے ہوں گے. میں نے براہ راست انگریزی کتابیں پڑھی ہیں پادریوں کی لکھی ہوئی، اور مسیحیت کے بڑے فاضلوں کی اور یورپ کے مورخوں کی، کہ یورپ کے اس وقت کے قرون وسطیٰ کے اور عہد رسالت سے پہلے کے مسیحی علماء پادری سر پکڑ پکڑ کر رو رہے ہیں کہ ہم کریں کیا. جگہ جگہ نبوت کے مدعی پیدا ہو رہے ہیں. یہاں ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ ہم مسیح ہیں، ایک وہاں کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں ہم مسیح. ہم کس کا مقابلہ کریں، کہاں کہاں دوڑیں، کس طرح ہم اس عالم آشوب فتنے کو ہم روکیں. تو یہ واقعہ ہے کہ اس دین کا اپنی اصلی شکل میں رہنے کا، کہ جو امت کا باقی رہنا، یہ مشروط ہے ختم نبوت کے عقیدے سے. ورنہ نہیں یہ پھر ایک اذان رہے گی. الفاظ بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہیں یہ نمازیں 5 وقت کی نمازیں اس طرح ان کے رہنے کا اطمینان ہے، نہ قرآن مجید کا اپنی اصلی الفاظ، حروف اور نقطوں کے ساتھ باقی رہنے کا پورا اطمینان ہے، اور نہ دینی تعلیمات کا اطمینان ہے. پھر امت 50 امتوں میں سینکڑوں امتوں میں بٹ سکتی ہے. یہ اس کا تحفظ جو ہے عقیدہ ختم نبوت سے. تو میں نے بیان کیا کہ یہ اجتماع جس میں ایسی موقر شخصیتیں اور ایسے مختلف العناصر، مختلف القومیات، مختلف اللغات،
مختلف الجہات علماء اور رہنما شریک ہیں. یہ بالکل بر وقت ہو رہا ہے. اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ یہ فتنہ سر نہ اٹھانے پائے. اگر سر اٹھائے تو اس کا سر جھکا دیا جائے اسلام کی ابدیت کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے سامنے اس کا سر جھکا دیا جائے. اس لحاظ سے یہ بالکل برموقع ہو رہا ہے. اب مجھے چند لفظ کہنے دیجئے کہ یہ بر مکان اپنی صحیح جگہ پر ہو رہا ہے کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. لیکن چونکہ مجھے قادیانیت پر کے مطالعے کا بھی موقع ملا تفسیر کے ساتھ, اور عربی میں القادیانی والقادیانیہ کے نام سے ایک مفصل کتاب لکھنے کا موقع ملا جو الحمدللہ مختلف عرب ممالک میں اس کے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں, اور کئی ایڈیشنز کے نکل چکے ہیں. اردو میں قادیانیت اردو میں بھی آ گئی ہے اور انگریزی میں بھی آ گئی ہے. تو اس کتاب کے سلسلے میں مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ مرزا صاحب نے سب سے زیادہ صراحت کے ساتھ اپنی نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے وہ اس عربی رسالے میں کیا ہے. معلوم انہوں نے لکھا ہے کہ جسے لکھوایا اور اس میں غلطی ہیں, عربی کی غلطیاں اور کمزوریاں ہیں. ہم نے اس کو پڑھا ہے. اس میں انہوں نے اتنی صفائی کے ساتھ دعویٰ کیا کہ میں خدا کا نبی ہوں, میں صاحب رسالت صاحب نبوت ہوں. اور اس کا نام تحفۃ الندوہ رکھا انہوں نے, اس لیے کہ ندوے کا اجلاس ہو رہا تھا امرتسر میں, بڑے بڑے علماء چوٹی کے وہاں موجود تھے. تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہ رسالہ لکھا ندوے کے علماء اور قائدین کے سامنے پیش کیا جائے. اس میں انہوں نے تو تحفۃ الندوہ اس کا نام انہوں نے رکھا. تو ہم آج ایک نیا تحفۃ الندوہ پیش کر رہے ہیں. ہم اس جلسے کے ذریعے سے, اس جلسے کی صورت میں شکل میں ایک مخلصانہ تحفۃ الندوہ پیش کر رہے ہیں. اور جلسہ اس حیثیت سے بھی یہاں پر مناسب ہے کہ یہ ایک عالمی اور ایک نمائندہ مرکز ہے علوم اسلامیہ کا, عربی زبان کا, فکر اسلامی کا. اور یہاں خود ہمارا یہ شہر بھی ایک بڑا علمی ادبی مرکز رہا ہے پھر ہندوستان. تو یہ اس طرح سے یہ برموقع بھی ہو رہا ہے, وقت کی ایک ضرورت بھی ہے اور برمحل بھی ہو رہا ہے. میں نے جب القادیانیہ کتاب لکھی, لطیفے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ میں نے اس وقت مرزا صاحب موجود نہیں تھے, انتقال ہو چکا تھا. ان کے بیٹے بشیر الدین محمود تھے. ان کو میں نے کتاب بھیجی لاہور سے, اس پر لکھا تحفۃ الندوہ کے جواب میں تاخیر کی معذرت کے ساتھ. تحفۃ الندوہ کے جواب میں تاخیر کی معذرت کے ساتھ, کہ وہ بہت پہلے کی بات ہے, اتنے دنوں کے بعد میں جواب دے رہا ہوں. الحمدللہ وہ کتاب بہت مقبول ہوئی. بس بہرحال میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اپنے سامعین کرام کو کہ آج آپ نے ایک وقت میں ایک جگہ پر اتنی مبارک شکلیں دیکھی, اتنے عالم اسلام کے نمائندے دیکھے. اور بہت بڑی بات میں صفائی سے عرض کرتا ہوں کہ حرم کا تحفہ بھی یہاں آ گیا. آپ کے پاس, آپ کے شہر میں خود حرم کا تحفہ آ گیا کہ وہاں کے شیخ الحرم اور وہاں کے سب سے بڑے امام شیخ عبداللہ بن سبیل, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, وہی اس وقت تشریف رکھتے ہیں اور حقیقت میں وہی صدر ہیں. میں نے عرض کر دیا تھا کہ ان کی موجودگی میں کسی کو صدارت کا استحقاق نہیں, لیکن اس کا اعلان ہو گیا. بہرحال وہ معنوی طور پر, فکری طور پر اور احترام کے لحاظ سے وہی صدر مجلس ہے. اب اس میں اردو عربی دونوں میں پورا قادیانیت کا جائزہ لیا گیا تھا اور اس کے اہم اس کی کمزوریاں دکھائی گئی تھیں.